السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ اور مچھلی والا، اِذْ ذَهَبَ جب چلا وہ، مغاضباً غصے میں، فظن پس گمان کیا اس نے، اَلَّن نَقْدِرَ کہ ہم ہرگز تنگی نہ کریں گے، علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت بے شک میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے، فاستجبنا لہ پھر ہم نے قبول کر لی اس کی، ونجیناہ اور ہم نے اسے نجات دی، من الغم غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ عزیز طلباء، یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخری صورتوں میں ذنون اور صاحب الحوت، صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا اس لیے مچھلی والا کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کی طرف پیغمبر بن کر آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، لیکن قوم نے مذاق بنایا اور نہ مانی۔ بالآخر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے، ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر غصے میں ان کے درمیان سے چلے گئے۔ یہ غصہ ان کی اپنی وجہ سے نہ تھا، اگرچہ یہ غصہ حق تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، مگر چونکہ آپ کا بستی سے نکل جانا اللہ کے حکم کے بغیر تھا، اس لیے آپ کا یہاں سے چلے جانا باعث عتاب ہو گیا تھا کہ آپ کو اس بارے میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلی، طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں۔ کشتی والوں نے کہا نا کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے تو وہ خود بخود چھلانگ لگا دے ورنہ ساری کشتی والے ڈوبیں گے۔ لیکن آخر میں قرآن اندازی ہوئی، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام پر قرآن نکلا۔ مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام انہوں نے ڈالا یا یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے نگل لیا۔ صرف نگل لینے کی اجازت تھی، غذا بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ بس مچھلی کو فرمایا کہ تیرا پیٹ ان کا قید خانہ، حفاظت خانہ یا عبادت خانہ ہے، بس۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا اور یوں دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی تسبیح پڑھتے رہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور قبول فرمایا۔ مچھلی نے ان کو اگل دیا ساحل پر۔
حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا جیسا کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، بے حد نرم جسم جس پر پر وغیرہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام رہنے لگے۔ ادھر اہل نینوا کو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے بستی سے چلے جانے کے بعد گمان ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ انہوں نے عذاب کے کچھ آثار محسوس کیے، ان کو یقین ہو گیا۔ وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، لیکن یونس علیہ الصلاۃ والسلام تو نہ ملے۔ تو جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اللہ سے توبہ طائب ہونے لگے۔ آبادی سے باہر عورتیں، بچے، جانوروں سمیت میدان میں آ کر سب نے گریہ زاری کی اور رونا چلانا شروع کیا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ان کو معاف فرما دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم خداوندی ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں تاکہ اللہ کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ ہو جائے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بھی ایماندار اللہ کو پکاریں گے، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے مصیبتوں، دکھ، تکلیفوں سے دور فرما دیں گے اور اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، ربی لا تذرنی، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے، فردن اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہتر وارث ہے، فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کر لی اس کی، ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اسے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، واصلحنا لہ، اور ہم نے درست کر دیا لہ اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی، انہم بے شک وہ سب، کانوا یسارعون وہ جلدی کرتے، فی الخیراتی نیک کام میں، ویدعوننا اور وہ ہمیں پکارتے تھے، راغباً امید کے ساتھ، ورہباً اور خوف کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین اور وہ تھے ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نجاری کرتے تھے یعنی بڑھئی کا کام۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی اور آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں، زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ خاندان میں کوئی اس کے اہل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت سر انجام دے سکے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ میرے کوئی نیک لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے۔ آپ کی عمر مبارک مختلف اقوال ہیں، 90، 92 یا 120 سال ہو چکی تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ تھیں، لیکن جب آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو کہ آپ کے زیر کفالت تھیں بے موسم پھل دیکھے نا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ مریم پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس مریم کو بے موسم پھل بخش سکتی ہے، کیا وہ مجھ کو موجودہ نا امیدی کی حالت میں بیٹا نہیں بخش سکتی؟ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے تو فرشتے کو بھیج کر بشارت دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کس طرح بشارت پوری ہوگی؟ تو فرمایا کہ اللہ جو چاہیں وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ بشارت ہونے لگے گی
جب یہ بشارت واقع ہوگی تو 3 دن تک آپ اشارے سے بات کریں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآنی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے۔ جس کو اولاد سے مایوسی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد فرما دیں گے۔ واللتی احسنت، اور عورت جو اس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا پھر ہم نے پھونک دی، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور ہم نے اسے بنایا، وابنہا اور اس کا بیٹا، آیتاً نشانی، للعالمین جہانوں کے لیے، ان ہذہ بے شک یہ ہے، امتکم تمہاری امت، امتاً واحدتاً ایک امت، وانا ربکم فاعبدون اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون پس میری عبادت کرو، وتقطعوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے، امرہم اپنا کام، بینہم باہم، کل الینا راجعون سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن تھیں، انہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا تفصیل سے واقعہ سورہ مریم میں بیان ہو چکا ہے، جتنی مناسب تفسیر بنتی تھی کوشش کی کہ وہاں عرض کر دی ہے۔ بہرحال مختصر یہاں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں زبردست اختلاف کا باعث رہا ہے۔ عیسائی بغیر باپ کے آپ کی پیدائش کو تو مانتے ہیں، مگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو ابن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا۔ اس کے برخلاف یہودی آپ کی پیدائش کو الیاذ باللہ ناجائز تعلقات کا نتیجہ بتاتے ہیں، حالانکہ خود قرآن حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور عصمت اور پاکیزگی کردار کا اعلان فرما رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا جو مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسانی پیدائش کی 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں، بغیر مرد اور عورت کے، آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے یعنی صرف باپ سے حضرت حوا علیہ السلام، بغیر مرد کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عورت اور مرد کے اتصال سے پیدائش جو کہ عمومی صورتحال ہے۔ بہرحال عزیز طلبہ، اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر گزرتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لازم ہے کہ سب مل کر اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نے تو اصول کے اعتبار سے ایک دین دیا تھا، مگر لوگوں نے خود اختلاف ڈال کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں پھوٹ ڈال دی۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم اور دین حق پر قائم رکھیں۔ افمن یعمل، آگے دیکھیں، فمن یعمل من الصالحات، پس جو کرے نیک کام، وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ نہیں ضائع جاتی، لسعیہ اس کی کوشش، وإنا لہ کاتبون اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں، وحرام علی قریۃ اور حرام ہے بستی پر، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والا ہو اور پھر ایمان کے بعد وہ نیک اعمال کرتا ہو تو کبھی اللہ رب العزت اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے تو لکھنے والے فرشتے قائم کر دیے ہیں جو کہ اس کے کسی ذرہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ لکھنے میں اللہ رب العزت نے لکھنے پر ان کو مامور فرمایا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو پھر مجال ہے کہ وہ لوٹ کر آ سکیں۔ بہرحال جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ انہیں کامیاب فرما کے
کے دکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں اور ہمیشہ اپنی عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔